الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر شخص کو، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ سامعین وقار، انسان جب مر جاتا ہے، مسلمان جب مرتا ہے تو سب سے پہلے جو اس کو اس مقام پہ رکھا جاتا ہے وہ ہے اس کی قبر۔ اور قبر انسان کے مشکل ترین امتحانات میں سے پہلا امتحان ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب قبرستان کو یا قبر کو دیکھا کرتے تھے تو پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور، یہ کیا وجہ ہے کہ آپ جب بھی قبرستان کو یا قبر کو دیکھتے ہیں تو خوب روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ مسلمان کے لیے سب سے مشکل ترین مقام یہ قبر ہے، اور پہلا مقام مشکل مسلمان کے لیے جان دنیا سے جانے کے بعد قبر ہے۔ اگر قبر میں کامیابی اس کو نصیب ہو گئی تو آگے والی مناظر اس کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ تو سامعین وقار، یقیناً قبر ایک بہت مشکل ترین ایک امتحان ہے مسلمان کے لیے۔ آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو مردے کو تلقین کرنے کے حوالے سے جو ہے نا وہ گفتگو کروں گا۔ مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے خیر خواہی کرتا ہے، اس کا بھلا چاہتا ہے۔ تو اس حدیث طیبہ کے اندر بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھلا اور خیر خواہی چاہنے کا ہی ذکر کیا ہے۔ اس حدیث پاک کو امام طبرانی نے المعجم الکبیر کے اندر نقل کیا ہے، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرحمن نے اس طریقے کو یا حدیث طیبہ کو آپ نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 9 کے اندر ذکر کیا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شرح الصدور کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ اس حدیث پاک کے راوی ہیں ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسلمان فوت ہو جائے، اس کی قبر کی مٹی برابر کر چکو، سارے لوگ چلے جائیں، تو تم میں سے کوئی بندہ اس کے سرہانے کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کے اس کو مخاطب کر کے، یعنی مردے کو مخاطب کر کے کہے، اے فلاں بن فلانا، یعنی اس مردے کا نام اور اس کی والدہ کا نام لے۔ مثال کے طور پر اگر مرنے والے کا نام علی ہے، اس کی والدہ کا نام فاطمہ ہے، تو کہے کہ اے علی بن فاطمہ۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کی والدہ کا نام معلوم نہ ہو تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو پھر حوا علیہ السلام کی طرف نسبت کر دے، یعنی اے فلاں بن حوا۔ تو سامنے ذکر حضور فرماتے ہیں کہ میت کے سرانے کھڑا ہو کے پہلی دفعہ مخاطب کر کے اس کو یوں پکارے گا کہ اے فلاں بن فلانا، تو میت اس کی آواز نہیں سنے گا۔ دوسری دفعہ جب اس کو پکارے گا اے فلاں بن فلانا، تو میت اٹھ کے بیٹھ جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں جب تیسری دفعہ پکارے گا اے فلاں بن فلانا، تو میت آواز دے گی کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، مجھ کو کوئی تلقین کرو، اور یہ بات انسان سن نہیں سکے گا، لیکن میت تیسری دفعہ مخاطب کرنے سے میت آگے سے جواب دیتی ہے۔ اب جب میت کہتی ہے کہ اللہ تجھ پر رحم کرے کہ مجھے تلقین کرو، تو اب تلقین کرنے والا جو سرہانے کھڑا ہے وہ کہے گا میت کو مخاطب کر کے، اے فلاں شخص، یاد کر تو دنیا کے اندر کہا کرتا تھا کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں۔ اور دوسرا، اے شخص یاد کر تو دنیا کے اندر کہا کرتا تھا کہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور اے شخص یاد کر تو دنیا کے اندر کہا کرتا تھا کہ میرا دین اسلام ہے۔ اور چوتھی بات، اور تو دنیا کے اندر کہا کرتا تھا کہ قرآن میرا امام ہے۔ تو جب یہ چار باتوں کی گواہی اسے دلاتا ہے، چار باتوں کی تلقین اس کو کی جاتی ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ منکر نکیر میں سے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں اس شخص کو تو پہلے ہی حجت سکھا دی گئی ہے، تو بغیر اس سے حساب کتاب کیے وہ قبر سے چلے جاتے ہیں۔ تو یقینی بات ہے، یہ مسلمان جب اس طرح کی تلقین کرے گا تو مسلمان کو فائدہ پہنچے گا۔ جب مسلمان کو فائدہ پہنچے گا تو سامعین وقار، اس کی قبر کے مناظر بھی آسان ہوگی، اگلے معاملات بھی اس کے لیے آسان ہوں گے۔
تو سامعین وقار، آج کس مختصر سے حدیث طیبہ کی روشنی کے اندر پیغام یہ دینا تھا کہ آپ خود بھی اس چیز کی مطلب کو اپنائیں کہ جب بھی کوئی مسلمان فوت ہو تو آگے بڑھ کے تلقین کرنے کا رواج پیدا کریں، تاکہ آپ کا جو مسلمان مرد یا عورت فوت ہوئی ہے اس کو قبر کے اندر جو ہے وہ فائدہ ہو۔ یا اسی طرح اپنی اولاد کو بھی اس بات کی وصیت کر کے جائیں اور ان کو یہ بات سکھائیں کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میری قبر کے پاس آ کے تم نے تلقین کرنی ہے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، آپ بھی اس چیز کو عام کریں، بلکہ اس حدیث پاک کے جو راوی ہیں حضرت امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے بھی آگے نصیحت کی کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میری قبر کے پاس آ کے بھی آپ نے تلقین کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو حدیث پاک ہم نے سنی اس پہ خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دوسروں کو اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔